الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق اللہ العظیم۔ دل کی محبت سے درود شریف پڑھیں۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 263 اور 64 میں نے آیتیں پڑھی ہیں، 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیاتوں کا تعلق بھی پچھلی آیات کے ساتھ ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اب اس کے لیے کچھ شرائط تھی۔ ایک شرط یہ تھی کہ انسان خرچ کرنے کے بعد کسی پہ احسان نہ جتلائے، اور خرچ کرنے کے بعد اس فقیر کو تکلیف نہ دے، ایذا نہ دے۔ یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو خیرات کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، لیکن صدقے کے بعد اپنا احسان جتلاتا ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن اس فقیر کو تکلیف دیتا ہے، تو فرمایا اس سے بہتر یہی ہے کہ اس کو تو واپس کر دے، خالی واپس کر دے، لیکن اچھے طریقے سے۔ تیرے پاس آیا مانگنے کے لیے، تو نے کہا کہ یار آج میرے پاس نہیں، میرے اوپر حالات ہیں، میں خود مجھے ضرورت ہے، کچھ دنوں کے بعد آ، کچھ وقت کے بعد آ، مہینے کے بعد آ، اچھے طریقے سے تو نے واپس کر دیا۔ ایک آدمی یہ ہے، اور دوسرا آدمی وہ جو دیتا تو ہے لیکن احسان جتلا کے دیتا ہے، دیتا تو ہے لیکن فقیر کو تکلیف دے کے کرتا ہے۔ اب اس سے اچھا آدمی وہی ہے جس نے خالی واپس کیا لیکن اچھے طریقے سے۔ تو فرماتے ہیں قول مغفرۃ، مانا اچھی بات کہنا۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ، فرمایا اچھی بات کہنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مومن کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ اگر غریب کے پاس پیسے کا صدقہ نہیں، غریب کے پاس اچھی بات کرنے کا صدقہ تو ہے۔ ہمارے ہاں یہ بات نہیں۔ اب ایسے آدمی، جن آدمیوں کو تنخواہ اس کام کے لیے ملتی ہے، آپ اسٹیشن پہ جائیں، وہاں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے، جو بھی آدمی آئیں گے آپ سے ٹائم پوچھیں گے، اس کو ٹائم بتانی ہے، اس کی رہنمائی کرنی ہے، اس کو تنخواہ اسی بات کی ملتی ہے، لیکن جا کے بات کرو تو وہ لڑنے کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح اسپتال میں لوگ بیٹھے ہیں، ان کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو رہنمائی دو، بڑی اسپتالوں میں ان کو اچھا راستہ دکھا دو کہ فلانے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، یہ ڈاکٹر تمہیں یہاں ملے گا، وہاں ملے گا، لیکن بجائے بات کرنے کے ان کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لڑنے کے لیے۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ میں اسٹیشن پہ گیا، کوئی آدمی اپ ٹو ڈیٹ کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا کہ ٹرین کس وقت آئے گی، تو بڑے غصے میں تھا وہ آدمی، کہا کہ بابا جا جہنم میں گر۔ اب یہ انداز ہے ہمارا۔ اسی لیے فرمایا کہ اچھی بات کرنا صدقہ، مومن کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی صدقہ۔ تو فرمایا قول معروف، اچھی بات کہنا، ومغفرۃ، اور مغفرت۔ اب مغفرت یہ کوئی آدمی تیرے پاس آیا اپنا عذر لے کے، اپنی محتاجی تیرے سامنے بیان کر رہا ہے، میرے گھر پر حالات ہیں، میں تکلیف میں ہوں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، اپنی سب اس نے باتیں بتا دی۔ اب تیرے اوپر ضروری ہے کہ تو چھپا دے، ظاہر نہ کر، سب کے سامنے نہ بتا۔ اب وہ آدمی ایسا تھا کہ جو صرف آپ کے سامنے اس نے اپنا عذر بیان کیا، اپنی تکلیف بیان کی، ساری دنیا کو نہیں بتا سکتا تھا۔ اب سب کو نہ بتا، اگر تو اسے کچھ نہیں دیتا اس کے اوپر پردہ ڈال، یہ نہ کہے کہ فلانا میرے پاس آیا، اس نے یہ چیز مانگی، وہ چیز مانگی، اس چیز کی ضرورت تھی، نہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا مغفرت یہ کہ اس پہ پردہ ڈال دینا، یہ بھی اچھی بات۔
تو فرمایا اچھی بات کہنا اور مغفرت کرنا یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس صدقے کے بعد تکلیف ہو، اس صدقے کے بعد جس کے بعد احسان جتلانا ہو، اس سے اچھے طریقے سے واپس کرنا وہ اچھی بات ہے۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا، فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن آدمیوں کی طرف رب نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں گے نہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں پاک نہیں فرمائیں گے۔ فرمایا ایک وہ آدمی وہ ہے المنان بما آتا، دینے کے بعد احسان جتلانا۔ وہ آدمی قیامت کے دن رب تعالیٰ اس کے ساتھ بات نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھیں گے نہیں، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانا۔ اور دوسرا وہ فرمایا کہ جو شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، ٹخنوں سے نیچے شلوار لٹکانے والا، آج ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور فرمایا تیسرا وہ آدمی جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سامان بیچتا ہے، جھوٹی قسم سے سامان تو بک جائے گا لیکن رب تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نظر شفقت نہیں فرمائیں گے، اسے دیکھیں گے نہیں، اس سے بات نہیں فرمائیں گے۔ اور ایک حدیث میں یہ کہا گیا کہ 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ایک آدمی جو احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، فرمایا 3 آدمی جنت میں نہیں جائیں گے، احسان کرنے کے بعد احسان جتلانے والا، اور فرمایا ہمیشہ شراب پینے والا، اور فرمایا تیسرا اپنے ماں باپ کا نافرمان، یہ آدمی جنت میں نہیں جائیں گے۔ میرے نوجوان دوستو، ماں باپ کے نافرمان آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے رکھی ہے، اگر جنت چاہیے تو ماں باپ کی خدمت ضروری ہے۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو احسان جتلانے والا یہ آدمی پسند نہیں۔ تو فرمایا اچھی بات کرنا اور مغفرت یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد تکلیف ہو۔ تو نے کچھ دے تو دیا لیکن اس کا دل تو نے دکھایا، جا تو نے تنگ کر دیا، ہمیشہ تو آتا ہے، ذلیل کر دیا تو نے فلانی بات، یہ تکلیف کرنا یہ رب تعالیٰ کو بڑا ناپسند ہے۔ واللہ غنی، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، رب کو تیرے پیسوں کی ضرورت نہیں، تو اپنے کو بڑا سمجھتا ہے کہ میں اتنا بڑا ہوں، میرے پاس دولت ہے، دولت کی کیا قیمت؟ کہتے ہیں کہ آدمی تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا، اب اس کی ہوا بند ہو گئی، ہوا بند ہو گئی، بڑا بے چین، بڑی تکلیف، بڑا زور لگایا اس نے، تمام حکیموں نے ڈاکٹروں نے زور لگایا لیکن ہوا نہیں کھلتی۔ اس نے اعلان کیا اگر کوئی ایسا آدمی جو میری ہوا ختم کر دے میں اسے اپنی پوری بادشاہی دے دوں گا۔ کوئی اللہ والا گیا، اس نے جا کے اس کے پیٹ پہ ہاتھ پھیرا تو پیٹ سے ایک گندی ہوا نکلی، گندی ہوا نکلنے کے بعد اب سکون میں آ گیا، کہتا میں سکون میں۔ اب اس بادشاہ نے اس اللہ والے کو کہا کہ آج اپنی کرسی پہ بیٹھ، آج کے بعد تو ساری بادشاہی کا مالک ہے۔ اس اللہ والے نے کہا مجھے اس بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں، جس بادشاہی کی قیمت ایک گندی بدبودار ہوا ہے، مجھے اس بادشاہی کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو دوستو دنیا کی یہ قدر و قیمت ہے۔ واللہ غنی، رب تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اگر تو کہتا میرے پاس پیسے ہیں، غریبوں پہ باتیں کرتا ہے، طنز کرتا ہے، احسان جتلاتا ہے، رب کہتا میں بے پرواہ ہوں، مجھے ضرورت نہیں۔ اگر تو غریب کو یہاں نہیں دے گا، غریب کو کسی اور جگہ سے ملے گا۔ حلیم، رب تعالیٰ بردبار بھی ہیں، اگر رب چاہتا تجھے پکڑ دیتا، تیرے تکبرانہ الفاظ پہ اللہ تعالیٰ پکڑ دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ حلیم ہے، فی الحال تجھے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ انسان جو اعمال کرتا ہے اس کی شکلیں بھی ہوتی ہیں، شکلیں ہوتی ہیں اعمال کی۔ جو آدمی متکبر ہے، جو آدمی دے کے احسان جتلاتا ہے، فرمایا قبر میں جب جائے گا اس عمل کو اللہ تعالیٰ سانپ کی شکل بنا کے اسے وہ تکلیف دیں گے۔ جو آدمی بخل کرتا ہے اس بخل کے عمل کو اللہ تعالیٰ بچھو کی شکل بنا کے اسے تکلیف دیں گے۔ اسی لیے انسان سخی بنے اور سخاوت کرے، اپنے دل سے خوشی سے دے دے، احسان نہ جتلائے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا آدمی پسند نہیں۔ رب فرماتے ہیں تو احسان کس پہ جتلاتا ہے؟ کیا مجھ پہ احسان جتلاتا ہے؟ تو نے صدقہ دے کے چند روپے خرچ کر کے اللہ پہ احسان کرتا ہے یا اس غریب پہ احسان کرتا ہے؟ اگر ایسی بات ہے اپنے پیسے روک لے، رب کو تیرے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو احسان کے ساتھ اور غریب کو تکلیف دینے کے ساتھ، اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ اگر کسی آدمی نے صدقہ تو کیا لیکن صدقے کے بعد اس نے احسان جتلایا،
صدقہ تو کیا لیکن اس نے تکلیف دی غریب کو، اس کا ایسے ہی ضائع ہو گیا جیسے کوئی منافق آدمی دنیا کے دکھاوے کے لیے خیرات کرے۔ اب منافق کو کچھ نہیں ملے گا، اس صدقے والے آدمی کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ایک مثال، اور دوسری مثال فرمایا جو آدمی صدقہ تو کرتا ہے لیکن احسان جتلاتا ہے، صدقہ تو دیتا ہے لیکن غریب کو تکلیف دیتا ہے، اس کا صدقہ ایسے ضائع۔ فرمایا کوئی بڑا پتھر ہو، اس پتھر پہ تھوڑی سی مٹی آ جائے، اب اس نے وہاں بیج ڈال دیا تاکہ یہاں سبزہ اگائے، میرے لیے گندم تیار ہو جائے، فصل تیار ہو جائے۔ فرمایا اس کے بعد تیز بارش ہو، تیز بارش جب ہوگی اس مٹی کو اور اس کے گندم کو سب کو لے جائے گی، اسے کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا ایسا صدقہ کرنا جو احسان جتلاتا ہے، ایسا صدقہ جو غریب کو تکلیف دیتا ہے، اس کا صدقہ ایسے ہے جیسے چٹیل پتھر پہ کسی آدمی نے دانہ ڈال دیا۔ تو فرماتے ہیں لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات کو احسان کے ساتھ اور تکلیف کے ساتھ ضائع مت کرو۔ اس کی مثال ایسی ہے ينفق مالہ رئاء الناس، جس آدمی نے خرچ کیا اپنے مال کو لوگوں کو دکھاوے کے لیے، دکھاوے والا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اسی لیے حدیث سے کہا گیا، فرمایا 3 آدمی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن سب سے پہلے ان لوگوں کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ ایک سب سے بڑا سخی ہوگا، اس سخی کو پکڑ کر سیدھا جہنم لے جایا جائے گا۔ دوسرا بہت بڑا عالم اور قاری ہوگا، اسے پکڑ کر سیدھا جہنم لے جایا جائے گا۔ اور تیسرا شہید ہوگا، اس کو پکڑ کر سیدھا جہنم میں سب سے پہلے لے جایا جائے گا۔ عمل تو بہت بڑے تھے لیکن ریا تھا، دکھاوا تھا۔ اسی لیے میرے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پہ ریا کا خوف ہے، میری امت دکھاوے کے لیے کام کرے گی۔ اور پیارے پیغمبر نے اسے چھوٹا شرک کہا گیا، شرک اصغر، چھوٹا۔ اسی لیے دکھاوا نہ ہو، جو بھی ہو اللہ کے لیے۔ دنیا کبھی خوش نہیں ہوتی۔ کوئی آدمی یہ کہتا ہے اپنے باپ کے لیے میں نے بڑی خیرات کی تاکہ دنیا واہ واہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لوگ ضرور غلطیاں اور نقص نکالیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کو راضی کرتے کرتے رب کو ناراض نہ کر دو، بس صرف ایک دھن ہو کہ رب راضی ہو، دنیا راضی ہوتی ہے نہ ہو۔ تو فرماتے ہیں ينفق مالہ رئاء الناس، اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور آخرت پہ اس کا ایمان نہیں۔ دکھاوے والا، تکلیف دینے والا، احسان جتلانے والی کی مثال ایسی ہے فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فاصابہ وابل فترکہ صلدا، چٹیل پتھر پہ اس نے دانہ پھینکا، اس کے بعد تیز جب بارش ہوئی تو وہ سب کچھ ختم۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، فرمایا انہیں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے خود بھی آئیں اور دوسروں کو بھی لائیں۔ سارا وقت دنیا کے کام میں لگ جاتا ہے، اگر قرآن شریف کی آیت کے سمجھنے کے لیے ہم 15-20 منٹ دیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ نوجوان بیچارے آتے ہیں اپنا وقت دیتے ہیں، اسی طرح موبائل میں، فیس بک میں، یوٹیوب میں انہوں نے رکھا ہے، تو ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا سارا دن فضولیات پہ گزر جاتا ہے۔ اگر ہم نے 15 منٹ دیے قرآن کی ایک آیت سمجھنے کے لیے، دن میں ہم نے 20 منٹ دیے قرآن شریف کی 2 آیتیں سمجھنے کے لیے، ہو سکتا ہے ہماری زندگی سدھر جائے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن شریف کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا علی ذکرک وشکرک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین۔ اے اللہ کرم فرما، اے ربنا، اے اللہ آسانی فرما، اے اللہ، یا اللہ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک لا الہ الا انت محمد رسول۔